ویلکم بیک ناظرین. آج پروگرام میں کر رہا ہوں پولیو کے حوالے سے، لیکن آج جو بات مجھے پتہ چلی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں. رونگٹے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ پوری دنیا میں پولیو کا خاتمہ کیا جا چکا ہے. اب صرف 4 ملک ہیں جس میں پاکستان، انڈیا، افغانستان، نائجیریا شامل ہے. اب پچھلے سال جو ہے جب ڈیٹا آیا تو 649 کیسز میں 198 کیسز پاکستان کے تھے اور 1 انڈیا کا تھا. اور انٹرنیشنل فورمز میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسا کیا جائے کہ پاکستان سے، کیونکہ اتنے سالوں سے، دہائیوں سے کیمپین چل رہی ہے، پولیو ختم نہیں کر رہے، تو پاکستان میں امبارگو لگا دوں، یعنی پاکستان کے لوگوں کو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دی جائے. تو آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ پاکستان یا تو باہر سے کوئی پاکستان آئے، نہ پاکستان سے کوئی باہر جا سکے، تو ہماری کیا حالت ہوگی. تو اس وقت میں کہوں گا پالیسی میکر سے، خدا کے واسطے اس کیمپین میں جو فلاز ہیں اس کو دور کیا جائے. اور ابھی بھی شہروں جیسی جگہوں پہ بھی ویکسینیٹرز نہیں پہنچ پاتے، اور پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یقیناً اگر ہمارے نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ کہ ہمارے سسٹم میں فلا ہے. اگر فلا نہیں ہوتا تو انڈیا ہم سے کوئی بہت زیادہ مختلف تو نہیں ہے. ہماری سوشو اکنامک سچویشن ایک ہی جیسی ہے، مسائل بھی ایک جیسے ہیں. تو اگر وہ ختم کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش ختم کر سکتا ہے، دنیا کے بہت سارے اور دیگر غریب ممالک ختم کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ ہماری ہر چیز میں کرپشن بھی تو اتنی ہوتی ہے نا، کھانے پینے والا میں. کرپشن بہت سارے ممالک میں ہے. دیکھیے افریقہ میں بھی کوئی بہت زیادہ ہم سے اچھے حالات والے ممالک نہیں ہیں، ان کے اندر بھی بے انتہا انہوں نے ختم کرپشن کر ہے. لی. انہوں نے ختم کر دی، تو ہم کیوں ختم نہیں کر پا ہے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جن کو جیسے طیبہ صاحبہ کا سوال تھا، جی، جن 23 سال ان کی عمر ہے، ان کو پولیو ہوا تھا، یا جن لوگوں کو پولیو ہو چکا ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیے یہ سارا جو زور شور ہے، جو مہم جوئی ہے، جو ایراڈیکیشن کے لیے گلوبل ایفرٹ ہے، وہ ساری ہے ہی اس وجہ سے کہ پولیو از ناٹ ٹریٹیبل. ونس یو ہیو دا پیرالٹک پولیو ملائٹس، اینٹیریور ہارن سیلز آپ کے ڈیمیج ہو گئے، نروز آپ کی ڈیمیج ہو گئی، پھر اس کے بعد کوئی علاج نہیں ہے. علاج ہے ان دا سینس کہ آپ فزیوتھراپی کراتے رہیں، تھوڑے بہت اس میں امپرومنٹ آ جاتی ہے. کچھ دوسرے جو مسل بچے ہوئے ہیں ان کے سہارے کے ساتھ جو لم اگر بیکار ہے تو اس کو دوسرے جو پیلوس کے مسلز ہیں اس کو استعمال کر کے کوئی اس کی ایسی چیز بنا دیں کہ جس سے اس کو چلنے میں مدد مل جائے. لیکن وہ سارے علاج کوئی ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہے. سپورٹیو ٹریٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ہے. اور اسی وجہ سے یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اس طرح کی فالج سے یا اس طرح کی معذوری سے بچایا جا سکے. سمپل طریقے سے بچایا جا سکتا ہے. پولیو کے قطرے پلا کے نہ صرف بچایا جا سکتا ہے بلکہ پورے اس بیماری کا ساری دنیا بھر سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے. وی آر آلموسٹ دیئر. ٹاکڈ اباؤٹ 4 کنٹریز جو کہ رہ گئی ہیں، تو ساری دنیا سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ہمیں بہت زیادہ لیڈنگ رول اور بہت زیادہ اہم رول ادا کرنا ہے پوری قوم کو. اب بتائیں کیا کیا رول ہونا چاہیے قوم کو بھی اور پالیسی میکرز، یا جو پولیو سے ریلیٹڈ جو پالیسیز یقیناً پولیو سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ایک تو اپنی ساری جو اس چین کو دیکھیں کہ بھائی کہاں کہاں ان کے سسٹم میں فلو آ رہا ہے، کہاں پہ ویکسین ڈلیور نہیں ہو رہی. رپورٹنگ سسٹم کو بہتر کیا جائے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جی اگر آپ کے محلے میں کوئی نہیں آ رہا تو ٹول فری نمبر بڑے فوراً ایسے نمبر کوئی ہے دیے بھی نمبر؟ جائیں. میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں ڈاکٹر ہوں ہاں اور میں پچھلے 12 سال 13 سال سے میڈیا میں، مجھے کوئی نمبر نہیں پتا. ہاں، بٹ دیر ہیز ٹو بی اے نمبر کہ جس کو آپ 0800 کا نمبر ہو کہ جس پہ آپ کال کریں اور کہیں کہ جی یہ مہم چلی ہے ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا، تاکہ جو فلا ہے اس کو فوراً پکڑا جا سکے. بالکل. اور اسی طریقے سے لوگوں کو بھی چاہیے، میڈیا کو چاہیے، بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ کسی قسم کی ڈس انفارمیشن نہ ہو، کسی قسم کی ایسی معلومات لوگوں کو نہ پہنچے جس سے ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں اصل میں ایک دفعہ اگر ایک شک بھی آ گیا، کسی نے ایک بات ایسی بھی کہہ دی بغیر کسی ثبوت کے، تو ذہن میں ایک شک آ جاتا ہے کہ جی شاید ایسا ہو، اور وہ شاید کی وجہ سے پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مثلا جیسے کہا گیا کہ پولیو کی جو جیسے کہا ویکسین گیا ہے، کہ ویکسین سے جی ڈیتھ ہو جائے گی، یا بات جیسے اسٹرلٹی کی بات ایک زمانے میں شروع میں چلی تھی کہ جی پولیو ویکسین سے اسٹرائل ہو جاتے ہیں، بچے نہیں ہوں گے آگے. مطلب اس قسم کے اگر افواہیں بھی پھیل جاتی ہیں تو وہ بہت نقصان دہ ڈاکٹر ہوتی ہیں. صاحب بہت بہت شکریہ.
آج آپ اس پروگرام میں آئے Thank you اور very much. آج آپ رونگٹے کھڑے کر کے جا رہے ہیں. And that was a very important topic and I'm glad we talked about it, کیونکہ یہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے ساری دنیا میں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم 4 ملکوں میں شامل ہیں اور اس میں بھی سر فہرست ہے ماشاءاللہ, اور کسی جگہ تو سر فہرست نہیں ہوتے, اس میں سر فہرست ہے, کرپشن میں بھی ہیں. اینی وے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ اس پروگرام میں آئے. ناظرین 2 باتیں, ایک تو تمام جتنے بھی پولیو سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, خدا کے واسطے سوچیں, کوئی نہ کوئی تو فلا ہے, کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے کہ ہمارے یہاں سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہو رہا. ایک عام آدمی جس کے گھر ویکسینیٹر نہیں پہنچ رہا, آپ کو کہاں سے فون کرے گا, کیسے آپ سے کانٹیکٹ کرے گا؟ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, ایک ٹول فری نمبر تو بنا دیں, کوئی تو کانٹیکٹ نمبر بنائیں. ٹھیک ہے, اس کا اب تو میڈیا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے, ٹی وی چینلز ہیں, اخبار ہیں, ریڈیو ہیں, آپ اس کو پروپیگیٹ کریں. اور اگر پلیز پالیسی میکرز کو کام نہیں آتا چینج کریں, کوئی ڈھنگ کے لوگ لے کے آئیں. یہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر امبارگو لگ گیا, پاکستان ویسے ہی پاکستان کے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ویسے ہی ڈرتے ہیں. اب پولیو کی وجہ سے نہیں آئیں گے, یا یہاں پہ پولیو کی وجہ سے لوگوں کو ویزا نہیں ملے گا تو کیا حشر ہوگا اس ملک کا. دوسری بات, میڈیا کے اپنے تمام کولیگز اور تمام اینکر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں خود ڈاکٹر ہوں, میں کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ہوں, لیکن جب بھی میں کوئی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے کسی بیماری کے حوالے سے, تو میں اس پرٹیکولر شعبے کے جو سب سے ماہر آدمی ہوتا ہے, سب سے ایکسپرٹ آدمی ہوتا ہے, ہائیلی کوالیفائڈ, اس سے بلا کے اسٹیٹمنٹ دلواتا ہوں, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی غلط میسج جائے. آپ جو بھی پروگرام کر رہے ہیں نیوز پہ, کرنٹ افیئرس پہ, بہت اچھا کر رہے ہیں, اور وہ کام آپ کو آتا ہے اور آپ اس شعبے کے ایکسپرٹ ہوں گے. صرف درخواست کر رہا ہوں آپ سے مؤدبانہ کہ جب بھی کوئی میڈیکل ٹاپک پہ کوئی ریلیٹڈ پروگرام کریں تو اس شعبے کے جو ہائیلی کوالیفائڈ, ہائیلی ایکسپرٹ آدمی ہیں اس سے رائے ضرور لے لیجیے. بالکل ہیلتھ کے حوالے سے جو کام آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا کر سکتے ہیں, لیکن صرف اور صرف رائے اور جو بھی بات کی جائے وہ آتھینٹک ہو, تاکہ لوگوں کو صحیح میسج ملے. اس پروگرام کے تعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv, یا فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کے پیج پہ اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, کل ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.